آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید انسانی تاریخ کی سب سے حیران کن اور خوفناک بقا کی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ داستان ہے اینڈیز کے پہاڑوں میں گزارے گئے 72 دنوں کی۔ یہ کہانی ہے یوروگوئن ایئر فورس کی فلائٹ 571 کی، ایک ایسا دل دہلا دینے والا سفر جہاں انسانی ہمت اور جینے کی چاہت کا ایسا امتحان لیا گیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 12 اکتوبر 1972 سے۔ ایک چارٹرڈ فلائٹ ہے جس میں یوروگوئے کی ایک نوجوان رگبی ٹیم، ان کے دوست، ان کے گھر والے، سب لوگ چلی جا رہے ہیں۔ سب بے حد پرجوش ہیں، بالکل بے خبر کہ ان کا یہ سفر کچھ ہی گھنٹوں میں ایک خوفناک خواب بننے والا ہے۔ اگلے دن موسم بالکل صاف تھا، لیکن تبھی پائلٹ سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ انہیں لگا کہ وہ منزل کے قریب ہیں اور انہوں نے جہاز کو نیچے اتارنا شروع کر دیا، لیکن اصل میں وہ سیدھا اینڈیز کے برفیلے پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے۔ ذرا سوچئے، جہاز کا ملبہ یعنی فیوزلاج 350 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک گلیشیئر پر پھسل رہا ہے۔ اس منظر میں کسی کا بچنا ناممکن لگتا ہے نا؟ لیکن حیرت انگیز طور پر جہاز پر سوار 45 لوگوں میں سے 33 اس ٹکراؤ کے بعد زندہ تھے۔ لیکن وہ بچے کہاں تھے؟ وہ 3500 میٹر سے بھی زیادہ بلندی پر پھنسے ہوئے تھے، اپنے اصل راستے سے 80 کلومیٹر دور، جہاں نہ کوئی حفاظتی سامان تھا، نہ گرم کپڑے، اور درجہ حرارت -30 ڈگری تک گر جاتا تھا۔ اور ہاں، ان میں سے بہت سے لوگ شدید زخمی بھی تھے۔ تو حادثے کے فوراً بعد جو لوگ بچ گئے تھے انہیں اپنی حالت کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ بالکل اکیلے تھے، زخمی تھے اور ایک ایسے ماحول میں پھنس گئے تھے جہاں ہر چیز ان کی جان لینے کے در پہ تھی۔ لیکن ان کی جینے کی چاہت فوراً جاگ اٹھی۔ انہوں نے جہاز کے ٹوٹے ہوئے ڈھانچے کو ہی اپنی پناہ گاہ بنا لیا، سیٹ کشن سے برف پر چلنے کے لیے جوتے بنائے، اور تو اور دھات کی ایک شیٹ سے دھوپ میں برف پگھلا کر پینے کا پانی بنانا شروع کر دیا۔ کتنی عقل مندی! کئی بار انہیں اپنے اوپر سے امدادی طیاروں کو گزرتے دکھائی دیے۔ سوچئے ان کی حالت، وہ چیختے، ہاتھ ہلاتے، ہر ممکن کوشش کرتے، لیکن نیچے دور دور تک پھیلی سفید برف میں ان کا سفید جہاز اور وہ خود بالکل نظر نہیں آتے تھے۔ ہر گزرتا ہوا جہاز ان کی امید کو تھوڑا اور توڑ دیتا تھا۔ 11 دن بعد انہیں ایک چھوٹی سی کامیابی ملی۔ انہوں نے جہاز کا ایک چھوٹا سا ریڈیو ٹھیک کر لیا، لیکن اس ریڈیو پر جو خبر سنی اس نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ خبر یہ تھی کہ ان کی تلاش بند کر دی گئی ہے۔ دنیا نے انہیں مردہ مان لیا تھا۔ جب بچاؤ کی امید بالکل ختم ہو گئی تو ایک نئے اور شاید سب سے خوفناک دشمن نے دروازہ کھٹکھٹایا: بھوک۔ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچا تھا اور جسم جواب دے رہے تھے۔ سوال اب یہ تھا کہ جب دنیا نے انہیں چھوڑ دیا ہے تو وہ زندہ کیسے رہیں گے؟ سوچئے، ان کے پاس تھا ہی کیا؟ بس 8 چاکلیٹ بار، جیم کے 3 چھوٹے جار اور شراب کی کچھ بوتلیں۔ انہوں نے ایک ایک لقمہ، ایک ایک قطرہ آخری حد تک بچا کر استعمال کیا، لیکن اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ جب موت بالکل سامنے کھڑی تھی تو انہیں ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑا جو شاید انسانیت کے سب سے بڑے اصولوں کے خلاف ہے۔ بہت بحث، بہت ذہنی اذیت کے بعد ان سب نے مل کر ایک فیصلہ کیا۔ زندہ رہنے کے لیے انہیں اپنے ان دوستوں کا گوشت کھانا ہوگا جو مر چکے تھے۔ یہ ایک ایسا انتخاب تھا جس کا بوجھ انہیں شاید ساری زندگی اٹھانا تھا۔ اور جیسے قسمت ان کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی، جس رات انہوں نے یہ ناقابل یقین فیصلہ کیا، اسی رات ایک زبردست برفانی تودہ یعنی برف کا طوفان ان کی پناہ گاہ پر آ گرا۔ انہیں زندہ برف میں دفن کر دیا۔ اس حادثے میں مزید 8 لوگ مر گئے، اب صرف 19 لوگ بچے تھے۔ برفانی تودے کے بعد کئی دنوں تک برف کے نیچے دبے رہنے کے بعد انہیں ایک بات سمجھ آ گئی: انتظار کرنا اب موت کو دعوت دینا ہے۔ اگر امدادی ٹیم ان تک نہیں آ سکتی تو انہیں خود امداد تک پہنچنا ہوگا۔ ان کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ تھا: ان پہاڑوں سے نکل کر باہر جانا۔ تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، ایک ایسا منصوبہ جو جتنا مایوس کن تھا اتنا ہی عقل مندی کا بھی تھا۔ جہاز کی موصلیت سے انہوں نے ایک عارضی سلیپنگ بیگ بنایا، اپنے سب سے طاقتور ساتھیوں کو سب سے گرم کپڑے اور بچے ہوئے کھانے کا زیادہ حصہ دیا اور انہیں مغرب کی طرف مدد تلاش کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ 12 دسمبر، حادثے کو 60 دن گزر چکے تھے۔
3 लोग इस वीरान बर्फानी रेगिस्तान में निकल पड़े। उनके पास पहाड़ चढ़ने का कोई सामान नहीं था सिवाय हिम्मत के। सामने शदीद सर्दी थी, ऑक्सीजन की कमी थी और दूर दूर तक फैली हुई ना खत्म होने वाली बर्फ थी। कई दिनों की थका देने वाली चढ़ाई के बाद आखिरकार वो एक चोटी पर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अब उन्हें चिली की सरसब्ज वादियां नजर आएंगी, लेकिन सामने जो मंजर था उसने उनकी बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी। हर तरफ 360 डिग्री जहां तक नजर जाती थी सिर्फ और सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ थे। इस मंजर को देखकर केनीसा की हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई, लेकिन नैंडो प्रेडो ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने दोस्त को मजबूर किया, उसे हौसला दिया और दूर एक ऐसी चोटी की तरफ इशारा किया जिस पर बर्फ नहीं थी। यही उनकी आखिरी और शायद वाहिद उम्मीद थी। यहाँ उन्होंने एक और मुश्किल फैसला लिया। अपने तीसरे साथी को वापस भेज दिया ताकि खाना बचाया जा सके। वो जानते थे कि शायद वो उसे फिर कभी न देख पाएं। उसके बाद वो दोनों मज़ीद 10 दिन तक उन खौफनाक हालात में चलते रहे। उन्हें जिंदा रखने वाली चीज़ सिर्फ एक उम्मीद थी। 61 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जब उनके जिस्म और रूह दोनों थक कर चूर हो चुके थे, उन्हें आखिरकार वो चीज़ नज़र आई जिसका वो ख्वाब देख रहे थे। एक दरिया और उसके पार इंसानी आबादी के आसार। उनकी मेहनत रंग लाई थी। उनके पास ज़्यादा ताकत नहीं थी तो उन्होंने एक नोट लिखा, उसे पत्थर से बांधा और दरिया के पार एक किसान की तरफ फेंक दिया। उस नोट पर लिखा था, मैं एक जहाज़ से आया हूँ जो पहाड़ों में गिर गया था। मेरे 14 ज़ख्मी दोस्त वहाँ ऊपर हैं। 70 दिन से ज़्यादा अरसे के बाद ये बाहर की दुनिया से उनका पहला राब्ता था। और फिर 22 दिसंबर को हादसे के पूरे 72 दिनों बाद आसमान में हेलीकॉप्टरों की आवाज़ गूंजी। प्राडो की रहनुमाई में इमदादी टीमें आखिरकार हादसे की जगह पहुंच गईं और वहां उन्हें 16 लोग मिले जो अधमरे थे लेकिन जिंदा थे। मौजज़ा हो चुका था। फ्लाइट 571 की ये कहानी आज भी हम सबसे एक सवाल करती है कि इंसानी हिम्मत की असल हद क्या है। ये वाक़या तारीख़ की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है जो हमें बताती है कि जब सब उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं तो जीने की ज़िद और हौसला ही इंसान को नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत देता है।